اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو پالنے والے سے تو محبت ہوتی ہے یا ڈرا جاتا ہے؟ آپ اپنے پالنے والے کو جب دیکھتے ہو کہ جو دیکھو بچے کو ماں پالتی ہے تو بچہ ماں سے ڈرتا ہے یا محبت کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ وہ تو جس چیز سے ڈرے گا تو ماں کی طرف جائے گا۔ بچے کو جب بھی دنیا میں کسی بھی چیز سے ڈر لگتا ہے تو بھاگتا کہاں ہے؟ ماں کی گود کی طرف۔ اس کو پتہ ہے کہ ماں بچائے گی اور ماں مجھے پالتی ہے۔ تو اللہ جو اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں قرآن مجید میں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مربی ہے، پالنے والا ہے۔ آگے اللہ نے اپنی صفت بیان کی، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اس رحمان اور رحیم کا کوئی متبادل لفظ کسی زبان میں ہے ہی نہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں موسٹ مرسیفل، اردو میں کہتے ہیں بڑا مہربان، حالانکہ رحمان الگ ہے، رحیم الگ ہے۔ عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے۔ دیکھو اللہ کے جو 99 نام ہیں نا، 99 جو قرآن میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، ان 99 ناموں کا کسی اور زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسری زبانوں میں وہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اس کو بس وہ موسٹ اور اس طرح کے الفاظ لگا لگا کے نا کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب پہنچیں۔ تو اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا الرحمن، رحمان بھی مبالغہ ہے۔ مبالغہ سمجھتے ہو؟ جیسے گڈ بیٹر بیسٹ نا، گڈ کا معنی اچھا، بیٹر کا معنی زیادہ اچھا، بیسٹ کا معنی سب سے اچھا۔ تو مبالغہ، اس مبالغہ کہتے ہیں کہ کسی میں کوئی صفت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، کوٹ کوٹ کے کسی میں کوئی صفت بھری ہوئی ہو، تو اس کے لیے عربی میں الگ سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے جتنے نام قرآن میں بیان کیے، اور خاص طور پر دو صفات اللہ نے اپنی بہت زیادہ ہائی لائٹ کی ہیں، الرحمن اور بولو بھائی الرحیم۔ یہ صفات اللہ کو اتنی محبوب ہیں۔ پہلے میں رحمان اور رحیم کا فرق بتا دوں تو الرحمن کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر، اور رحیم کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر۔ اب بہت زیادہ کا جب دونوں کا مطلب ہی بہت زیادہ ہے تو یہ الگ الگ الفاظ کیوں ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب دونوں کا مطلب بہت زیادہ رحمت ہے تو رحمان کا لفظ الگ کیوں، رحیم کا لفظ الگ کیوں؟ تو علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ بہت زیادہ رحمت دو طرح سے ہوتی ہے۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی علاقے کا بہت بڑا سخی آدمی ہے، بہت بڑا سخی۔ تو بہت بڑے سخی کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ ہر ایک کو نوازتا ہے، کوئی بھی فقیر اس کے پاس چلا جائے قرضہ مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، تو کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا، چاہے تھوڑا دے مگر دیتا ضرور ہے۔ یہ بھی بہت بڑا سخی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اتنا سخی تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی بھی مانگے تو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے لازمی۔ اور ایک بہت بڑا سخی وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں دیتا، وہ پہلے تھوڑی آواز کم ہو گئی ہے اس کی، وہ تحقیق کرتا ہے، شور ابھی بھی ہو رہا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے کہ کوئی مستحق ہے یا نہیں ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اس کو پتہ ہے بھائی فراڈی فقیر بہت معاشرے میں گھوم رہے ہیں، کوئی بھی آئے گا تو بیوقوف بنا سکتا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے۔ لیکن جب تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو پھر تھوڑا نہیں دیتا، پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے اس کو۔ اس کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار بڑا آدمی ہے بھائی، بڑا سخی آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں جو رحمت والی صفت ہے، یہ دونوں صفتیں اعلیٰ وجہ الکمال ہیں۔ الرحمن کا مطلب اس کی رحمت سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس پہ اللہ نے رحم نہ کیا ہو۔ اور رحیم کا مطلب رحم بھی تھوڑا نہیں کرتا، بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا رحم نہیں بلکہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے وہ۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ رحمان اللہ دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہوگا۔ یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے۔
رحمان کا مطلب ہر ایک پر رحم کر رہا ہے, کافر پر بھی اور مسلمان پر بھی. لیکن رحیم صرف کس کے لیے ہوگا؟ مسلمان کے لیے آخرت میں, جو جنت کی صورت میں ان پر رحم کرے گا, جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جنت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ بہت تھوڑا عمل ہم نے کیا اور اللہ اس کا بدلہ بہت زیادہ دے گا. جنت کیسی رحمت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا, دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا, دستور بنتا ہے, آئین بنتا ہے. کیا خیال ہے, کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے یہ ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی. کیا خیال ہے, جمہوری طرز پہ ہوگا یا آمریت اس میں رہے گی, بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے, سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم, جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا. اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا, ایک لا, کہ کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا. تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قلم. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم. اب یہ دستور, اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے, سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا. عجیب دیکھو, یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے. خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے, میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا. یہ تعبیرات ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے, سب سے پہلی چیز بنائی قلم, اور اس سے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. میری رحمت میرے غصے پر, یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دیا. کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی, غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا, سب کو آتا ہے, اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ, لیکن رحمت غالب رہے گا. کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج, یعنی کسی پہ طرز کھاؤں گا, رحم کروں گا, اس کا کوئی سبب, یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں, ویسے ہی رحم کروں گا. اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے, اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے, تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی, غالب. رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب. تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے, غضب کبھی پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ, نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں. کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے, معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا, سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا, کم ہوگا. تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ, فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ, ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا, بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے, اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں, سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف, اور وہ بھی بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو, یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی, پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب. توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے, 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں, آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے, یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو, اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو, بھر دیا تم نے گناہوں سے, اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو, اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو, یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا.
یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی. بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے, توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا, معاف. ختم ہو گئی بھائی. ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی. توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے, ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, والا ابالی, معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی. اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی, اور کون ہے. اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں, یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے, اب آ رہا ہے, اب یہ بھی جنت میں, ہم بھی جنت میں, یہ کیا بات ہو بھائی. ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو, اے اللہ یہ کیا, یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہیں بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاستدانوں پہ, اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے, قوم چھوڑے گی؟ بولے یار بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں, قوم یہی بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, ایسے کیسے معاف کر دیں, کیا خیال ہے بھائی. یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں, بہت سارے کیسز چل رہے ہوں, وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو, تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ, تھک گیا ہو گناہ کر کر کے, اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج, ختم, اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے, معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ, کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے, مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی, اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا, یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا, اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا صحیح ہے نا, اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 وہ راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی, سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا, لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا. تو ایک راہب کے پاس گیا, ایک بزرگ کے پاس گیا, کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار, 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے, جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا, 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا, بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی, اللہ سے معافی مانگ رہے ہو, اللہ معاف کرنے والا ہے, توبہ کرو. وہ عالم تھے نا, علم تھا ان کے پاس, ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے, 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی, اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ یغفر لمن یشاء, میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو, مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں, اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں, اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں خدا ہوں, تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں, تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا, اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی, رحمت غالب آئے گی, کیونکہ یہ لکھ دیا میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی, جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون, اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی. تو لا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے, کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. مستحق بنائے, یہ جو بات تھی ادھوری رہ گئی ہے کہ جب اللہ رحمت ہے اس میں اتنی تو ہمیں ڈراتا کیوں ہے؟ تو اصل میں اللہ اپنے آپ سے نہیں ڈراتا, اپنی نافرمانی سے ڈراتا ہے کہ جو اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے, وہ معاف کرے گا, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ سے آگے کراس کرو گے تو پھر اس کا غضب
جوش، کیونکہ غضب ختم نہیں ہوا ہے اس میں، اس لیے اللہ ڈرا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، کیا مطلب؟ رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، گناہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں رب سے محبت کرنے کا حکم ہے، ڈرنا ہے رب کی نافرمانی سے، سمجھیں؟ یعنی اللہ نافرمانی پہ سزا دیتا ہے، تو رب سے تو محبت کی جاتی ہے، اللہ کے قرب حاصل کیا جاتا ہے، تبھی اہل اللہ کو نمازوں میں مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں نا، نماز میں تلاوت میں مزہ آتا ہے ان کو۔ تو ہمیں اللہ سے محبت کا حکم ہے، لیکن ڈرنا وہاں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ